بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ مرحومہ زینب شوکت عرف حسین فاطمہ بنت قاضی قیصر امام صاحب زوجہ سید شرف الحبیب الگرامی کی روح کو ہدیہ کرتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہوئے ایک بار تمام حضرات تھوڑا تھا اور آگے آ جائیے، پیچھے گنجائش آگے گنجائش ہے، پیچھے لوگ ذرا تنگی میں بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے والے حضرات بڑھ جائیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک انفال کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے سارے انسانوں سے خطاب نہیں کیا ہے، انسانوں میں صرف ان سے خطاب کیا ہے جو شرف ایمان کو حاصل کر چکے ہوں۔ اس لیے ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جا سکتی، بہت سی باتیں سارے انسانوں سے مالک کہتا ہے، لیکن بہت سی باتیں سارے انسانوں کو اس لائق قرار نہیں دیتا کہ ان سے کہے، صرف ایمان والوں سے کہتا ہے۔ انہی آیات میں سے آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایک عمومی حکم دیا ہے ایمان والوں کو، مگر میں اپنے جوانوں کی توجہ اس لفظ کی طرف حاصل کرنے کے لیے جو آیت میں نے پڑھی ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم جتنے ہاتھوں میں ہے وہ سب دعوے دار ہیں کہ ایمان والے ہم ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہوں جو دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہوں، اور چاہے وہ ہوں جن کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہوں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے توسل
ان کے قائل ہوں، ان کی شفاعت کو مانتے ہوں، اور چاہے وہ لوگ ہوں جو توسل کو شرک قرار دیتے ہوں، دعوے دار دونوں ہیں کہ مومن ہم ہیں۔ اب مسئلہ حل کیسے ہو؟ قرآن نے رہنمائی کی ہے کہ تمہارے درمیان جب کوئی اختلاف پیدا ہو تو پیغمبر کی طرف رجوع کرو۔ پیغمبر کی طرف رجوع کریں تو وہ اس مسئلے کا حل پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دعوے دار کوئی بھی ہو مگر ایمان والا ہے کون۔ مشہور معروف خطاب ہے حضور کا، مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ پیغمبر کی حدیث کو پیش کرتے ہی پڑھتے ہی پہلی بار جب میں نے پڑھی میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، اور وہ سنتے ہی کسی دماغ میں بھی آ سکتا ہے کہ مولا سے محبت کو ایک نام دیا پیغمبر نے ایمان، مولا سے دشمنی کو حضور نے دو نام دیے کفر اور نفاق۔ ہم آپ بولیں تو ہم سے کوئی لفظ بڑھ جائے کوئی گھٹ جائے یہ ممکن ہے، لیکن یہ تو اس کی گفتگو ہے جس کی گفتگو اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور وہ جو بولتا ہی نہیں بس اتنا ہی بولتا ہے جتنا بولنے کو خدا کہتا ہے۔ تو یہاں نہ کوئی لفظ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک طرف ایک لفظ کم ہے ایک طرف ایک لفظ زیادہ ہماری نگاہ میں، تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی پیغام ضرور چھپا ہوگا۔ ایک ذرا سی توجہ سے مجھے جواب مل گیا تھا اپنے سوال کا، وہی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یا تو محبت کے بھی دو نام دے دیے ہوتے، یا علی سے دشمنی کا ایک ہی نام رہنے دیتے۔ علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ تو بات یہ ہے عزیزو کہ یہ محبت اور دشمنی، عداوت اور محبت یہ دل میں پیدا ہونے والے جذبے ہیں، اور یہ دل میں پیدا ہونے والے جذبے کبھی دل میں ہی رہ جاتے ہیں اور کبھی کھل جاتے ہیں۔ کبھی محبتیں ہمیشہ چھپی رہتی ہیں نہیں کھلتی، کبھی دشمنیاں ہمیشہ چھپی رہتی ہیں سامنے نہیں آتی ہیں، لیکن کبھی کھل بھی جاتی ہے دشمنی، کبھی کھل بھی جاتی ہے محبت۔ تو پھر محبت کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی اور دشمنی کی بھی، چھپی محبت کھلی محبت، چھپی دشمنی کھلی دشمنی۔ اب آئیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی سے دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ شاید حضور اس طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ علی سے دشمنی جب تک چھپی رہے نفاق ہے، اور علی سے دشمنی جب کھل جائے تو کفر ہے۔ لیکن علی سے محبت چاہے چھپی رہے تو بھی ایمان ہے اور کھل جائے تو بھی ایمان ہے۔ تو اب پیغمبر نے فرمایا علی تم سے محبت ایمان ہے، تو اب مجھے یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کرتے ہی یہ کہنے دیجئے کہ اے ایمان والو، یعنی اے علی والو۔ اور جب ایمان والو یعنی اے علی والو، تو پھر اب سب سے مطلب نہیں رہا، یا ایھا الذین آمنو کہتے ہی مطلب آپ سے ہے۔ قرآن کریم کی 6500 سے زیادہ آیتوں میں 89 آیتیں ایسی ہیں، 89۔ آج کل ہماری اردو بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ابھی میں اپنے نوجوان نسل سے 89 اور 79 کا فرق پوچھوں تو مشکل میں پڑ جائیں گے، لیکن ہم نے جب پڑھا تھا تو ہمیں یاد ہی کرایا گیا تھا 70 9 79 اور 80 9 89۔ 89 آیات میں یا ایھا الذین آمنو یعنی ایمان والو یعنی علی والو۔ اب قرآن جب پڑھیے تو جیسی آمنو آئے آپ سوچے ایمان والو یعنی علی والو،
تو یہ میرا مالک کسی اور سے نہیں کہہ رہا، مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تو 6,500 آیتوں میں کیا کہا نہ دیکھیں، کم سے کم ان 89 آیتوں میں تو دیکھ لیں کہ مجھ سے کیا کہا ہے، علی والے سے کیا کہا ہے۔ تو سمیٹ کے اگر دیکھنا چاہیں، اور میں کم سے کم 10 سال ہو گئے اس پر کام شروع کرائے ہوئے، اور اللہ کے کرم سے اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ قرآن کی 89 اپنے شاگردوں سے میرے پاس، میں کلرک ہو کے رہ گیا، تنظیم المکاتب میں سیکریٹری کا مطلب ہوا میں ہو گیا کلرک۔ پڑھنے لکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، لیکن اب الحمدللہ نئی نسل میں ہمارے جامعہ امامیہ میں اتنے شاگرد پیدا ہو گئے کہ وہ ان کو اشارے دے دیے، وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے تفاسیر سے 89 آیتوں کی، یہ 89 آیتیں جس میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، ایمان والو یعنی علی والو، اس 89 آیتوں کو علماء تفسیر کی تفسیروں سے جستجو کرا کے ان پیغامات کو سمیٹ کے کتابی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں بھی آ جائے گی تنظیم المکاتب سے شائع ہو کے، جس کا عنوان ہی ہے ایمان والو یعنی علی والو۔ مگر ان 89 آیتوں کو اگر آپ پڑھیں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان ساری آیتوں میں پروردگار عالم نے 2 ہی باتیں کی ہیں۔ میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے نہیں آیا، جو آیت پڑھی میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا جو لفظ ہے اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ ان 89 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یا ان آیتوں میں اللہ نے نیکیوں کی طرف بلایا ہے یا برائیوں سے دور ہٹایا ہے۔ 89 آیتوں میں علی والے کے لیے اللہ نے بس اتنا کام کیا ہے، یہ نیکی ہے اسے اپناؤ، یہ خوبی ہے اسے اپناؤ، یہ اچھائی ہے اسے اپناؤ، یہ واجب ہے اسے کرو، یہ مستحب ہے اسے کرو، یہ حرام ہے نہ کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، خیانت نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، حج کو جاؤ، ماں باپ کا خیال رکھو، مومن کا احترام کرو۔ ان ساری آیتوں میں یا نیکیوں کی طرف بلایا گیا ہے یا برائیوں سے دور ہٹایا گیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس علی والے کو دیکھنا چاہتا ہے جو نیکیوں سے سجا ہوا ہو اور برائیوں سے بچا ہوا ہو، اور اسی کے لیے اس نے سارا دین دیا ہے، ہمارے حوالے کیا ہے، جس دین میں ہم آپ سب جانتے ہیں جس کے 3 حصے ہیں۔ کچھ عقائد ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہے، ذہن و دماغ سے قبول کرنا ہے دلیلوں کے ساتھ۔ کچھ عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ اور تیسرا حصہ دین کا ہے جو اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے کہ تمہارے اندر کون سی اخلاقی خوبیاں ہیں جو ہونا چاہیے اور کون سی اخلاقی خرابیاں ہیں جو نہ ہونا چاہیے۔ ہر اخلاقی خوبی تمہارے اندر ہونا چاہیے اور ہر اخلاقی خرابی تمہارے اندر نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے دین کا مجموعی پیغام۔ کم سے کم ان مجلسوں میں اتنا تو ہو کہ ہم اپنے دین کا مکمل تصور اپنے ذہن میں پیدا کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مجلسوں میں سن کے تاریخ کے تو ماہر ہو گئے مگر اخلاقیات کے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ عقائد ہمارے بڑے مضبوط ہیں، توحید میں ہمیں کوئی دھکیل نہیں سکتا مگر مسجد میں کبھی نہیں دکھائی دیتے۔ عقیدہ مضبوط ہے، عمل میں کمزور ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ہم اخلاقیات کو بھی سمجھیں، ہم احکام حیات کو بھی سمجھیں اور ہم عقائد دین کو بھی سمجھیں۔ یہ 3 کام ہیں جو ہمیں دین کے سمجھنے کے لیے کرنا ہے۔ اب جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، دیکھیے ہم آپ اس فرش رضا پہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی بس آخری زندگی نہیں، اس کے بعد کی زندگی آخری زندگی ہے، اور جو شیپ ہم اس زندگی کو دے دیں گے یہاں سے وہی ہمیں ملنے والا ہے۔ یہاں بیٹھ کے جنت بنائیں گے تو جنت ملے گی، اور یہاں بیٹھ کے جہنم بنائیں گے تو جہنم ملے گا۔ دیکھیے ہمارا شاید یہاں بھی تصور بہت کلیئر نہیں ہے۔ جنت یا جہنم بنے بنائے الاٹ ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ تصور ہے تو صحیح نہیں ہے۔ جنت و جہنم بنے بنائے الاٹ ہونے والے نہیں ہیں۔
ان دونوں کو ہم اسی دنیا میں بناتے ہیں. ہمارے اعمال خیر صحیح عقائد کے ساتھ جاتے ہیں تو جنت بنتی ہے، اور ہمارے گناہ اگر بغیر توبہ کے گزر جاتے ہیں تو جہنم بنتی ہے. جنت و جہنم ہم دونوں بنا رہے ہیں. اب بات آئی ہے تو میں جہاں محسوس ہو کہ ذہنوں پہنچائی جا سکتی وہاں میں کہہ دیتا ہوں. میرے عزیزوں، بنائی جنت ہمیں الاٹ نہیں ہونا، ہم بنا رہے ہیں. روایات معراج میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں. اس میں بہت سے واقعات آپ نے بیان کیے. اس میں ایک واقعہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جناب جبریل کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ ایک گھر بن رہا ہے، اور گھر کی تعمیر بہت قیمتی چیزیں اس میں لگائی جا رہی ہیں. سونے چاندی کی اینٹیں اور یہ مسالے، اور اس میں یہ ہیرے جواہرات جڑے جا رہے ہیں. اب ظاہر حضور کو تو سب پتہ ہے، لیکن وہ سوال جواب معصومین کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، اور اگر وہ سوال جواب کر کے جواب نہ پہنچائیں گے تو ہم بے خبر رہ جائیں گے. تو رسول اللہ جناب جبریل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا؟ کہ یہ جنتیوں کا گھر بن رہا. کہ کون بنوا رہا؟ کہ خدا بنوا رہا. کون بنا رہا؟ کہ ملائکہ بنا رہے. اچھا. ایک بار رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ جو کاریگر لوگ لگے ہیں، مستری و مزدور جو بھی لیبر، وہ بناتے بناتے رک گئے، بیٹھ گئے. تو رسول اللہ نے پوچھا یہ بیچ بیچ میں رک کیوں جاتے ہیں؟ اچھا، میں ہوتا تو میں یہ سوال نہ کرتا، میں تو پہلے ہی سمجھ جاتا کہ اب لگتا ہے کہ ٹھیکیدار نہیں ہے اس وقت، اسی لیے لیبر بیٹھی. رسول اللہ نے کہا رک کیوں جاتے ہیں؟ کہا رک اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو جس مٹیریل سے گھر بنا رہے ہیں وہ سپلائی نہیں ہو پا رہی. تو انہوں نے ابھی تو جبریل آپ نے ابھی کہا ہے کہ اللہ گھر بنوا رہا ہے. کہاں مگر بنتا اس مواد سے ہے جو جنتی خود بھیجتا ہے. تو جب مواد وہ بھیجتا ہے تو گھر بننے لگتا ہے، جب مال نہیں آتا تو بننا رک جاتا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب جنتی دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی یہ شکل بدل کے ہاں آ جاتی ہے، اور جب اس کی نیکی رک جاتی ہے تو وہیں پر اس کا گھر کا بننا رک جاتا ہے. میرا اس وقت کا موضوع یہ نہیں ہے کہ یہی ہمارے اعمال، اس لفظ کو مذہبی دنیا میں آپ پڑھیں تجسیم اعمال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہمارے یہی اعمال ہیں جو آخرت کی جسمانی شکل اختیار کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح مثال دنیا میں بھی اس کی بہت ہے. مثلا ہم پیٹرول گاڑی میں ڈالتے ہیں تو پیٹرول چینج ہو کے انرجی بنتا ہے کہ نہیں؟ ایک سسٹم سے گزر کے یہی پیٹرول انرجی بن جاتا ہے. تو یہ جو ہم آپ کر رہے ہیں، آپ سوچیں مولانا ہم تو یہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں اس سے اینٹ گمے بن رہے ہیں سونے کے، ہم تو یہاں جھوٹ بول رہے ہیں وہاں آگ بن رہی ہے. تو یہ وہی ہے، جیسے پیٹرول انرجی سے بدل رہا ہے ویسی نیکیاں جنت اس کی نعمتوں سے بدل رہی ہیں، اور گناہ جہنم اور اس کی مصیبتوں سے بدل رہے ہیں. اسے تجسیم اعمال کہا جاتا ہے، یعنی بنا بنایا نہیں رکھا ہے، ہم ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور قرآن کریم اس بات کا ثبوت دیتا ہے. قرآن کریم کے سورہ زلزلہ جو ہے کہ زلزلے کی آئے گا اور زمین اگل دے گی، اور تو آخر میں کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسی کو دیکھے گا، اسی نیکی کو دیکھے گا. وہاں اپنی بدلی ہوئی شکل میں یہ نماز بدلی شکل میں آئے گی، یہ روزہ بدلی شکل میں آئے گا، یہ ولایت بدلی شکل میں آئے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہماری پوری دنیا میں جو کچھ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل اپنے پاس لیے ہوئے ہیں، ان میں جو سب سے طاقتور ہے وہ ہے ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے یہ تذکرے اس لیے کیے ہیں کہ کبھی کبھی ہم دنیا میں لگ کے دیندار ہونا بھی چاہتے ہیں، فکر آخرت ہونے کے باوجود ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. ان میں سب سے طاقتور ولایت ہے، روایت میں ہے کہ جب قبر میں لٹایا گیا، اب غلطیاں کر کے گیا ہے، جھوٹ بولا، غیبتیں کی ہیں، یہ واجب چھوڑا، اس کا حق مارا، نہ جانے کیا کیا غلطیاں کر کے گیا ہے. اب اس کا عذاب ہے جو عذاب برزخ کی شکل میں اس کی طرف آنا ہے. میت قبر میں لیٹی ہے، کچھ خوبرو جوان کھڑے ہیں، کوئی سرانے، کوئی پائتی، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی اوپر کی طرف، کوئی نیچے کی طرف، اور ایک سب سے خوبرو اور وجیح جوان گوشے میں الگ کھڑا ہے. اب سرانے سے عذاب آنے لگا تو سرانے والے نے روکا
35 سے آنے لگا تو 35 والے نے روکا، داہنی طرف سے داہنے والے نے، تو جو الگ کونے میں کھڑا ہے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو جو عذاب روکا سرانے سے؟ اس نے مثلا کہا میں نماز ہوں اس کی، نماز ڈیفنس بن گئی۔ داہنی طرف کا میں روزہ ہوں، میں زکوٰۃ ہوں، میں حج ہوں، میں ماں باپ کی خدمت ہوں۔ تو وہ سارے کہیں گے کہ ہم نے تو بتا دیا ہم کون ہیں، مگر آپ ہم میں سب سے وجیح اور باوقار جو دکھائی دے رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو باوقار وجود جواب دے گا کہ ہم اس کے دل میں جو ولایت و محبت اہل بیت ہے ہم وہ ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، اس کے بعد وہ ولایت کہے گی نماز و زکوٰۃ و حج و روزہ سے کہ تم اس سے عذاب کو دور کرتے رہو، لیکن جب تم کمزور پڑنے لگنا تو ہمیں بتا دینا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بات نکلی، میں نے کہہ دیا آپ سے، میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ کا گفتگو کا آغاز ہوتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو یعنی اے علی والو۔ اب اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول تمہیں جس بات کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کی طرف وہ بلا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول تمہیں حیات کی طرف بلا رہے ہیں، اب جب تمہیں زندگی اور حیات کی طرف بلائے تو تم ان کی بات پر لبیک کہو۔ اللہ اور اس کا رسول ہمیں کس طرف بلا رہا ہے؟ سمیٹ لے تو دین کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم آپ سب دین والے ہیں، دین کو قبول کرتے ہیں، دین پر یقین رکھتے ہیں، ہم آخرت کے قائل ہیں، ہم برزخ کے قائل ہیں، مگر ہماری مشکلوں میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم دین کو ماننے کے باوجود، آخرت اور برزخ کا یقین رکھنے کے باوجود، حساب و کتاب کا یقین رکھنے کے باوجود دین کی راہ پر چلنے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ کہیں واجبات انجام دیتے ہیں، کہیں چھوٹ جاتے ہیں، کہیں نیکیوں کو انجام دے لیتے ہیں، کہیں نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، کہیں برائیوں سے خود کو بچا لے جاتے ہیں، کہیں برائیوں سے خود کو نہیں بچا پاتے، اور اس میں کمزور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، لگتا ہے نہیں کر پائیں گے۔ آخر یہ جو دیندار ہونا ہے یہ کوئی بہت آسان کام تو نہیں ہے نا۔ بھئی آپ رات میں جاگے ہوئے، کہیں بھی رات میں گئے ہوئے تھے، دیر میں گھر پہنچے، 3 بجے رات میں لیٹے، 5 بجے اذان ہو رہی ہے، 2 گھنٹے ابھی سوئے ہیں، شدید گہری نیند آ رہی، اب ادھر سے مؤذن کی آواز آ رہی ہے اذان کی، وہ کہہ رہی ہے اٹھو نماز پڑھ لو۔ ادھر نفس گہری نیند کا شکار ہے، بدن ٹوٹا ہوا ہے، یہ پکڑ پکڑ کے لٹا رہے ہیں، سوتے رہو، اٹھنا یار بڑا مشکل ہے نا۔ ہم سب کے ساتھ ہے، آپ ہی کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بھی ہے۔ ابھی 18 گھنٹے کے روزے 16 گھنٹے کے آئیں گے شدید گرمی میں، تو اب روزہ رکھنا آسان ہے کہ کھا پی لینا آسان ہے؟ مشکل ہے نا۔ کمائی، محنت کی کمائی، کفایت شعاری کر کے 10-20 ہزار بچ گئے، اب اس سے 5واں اور نکالو، مشکل ہے، ایسا نہیں، آسان نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ تو آخر یہ مشکل تو ہے، مگر کرنا ہے بڑی مشکل سے بچنے کے لیے۔ یہاں کی ان مشکلوں کو کرنا ہے وہاں کی بڑی مشکلوں سے بچنے کے لیے۔ تو آخر اللہ نے یہ جو دین ہمارے ذمہ رکھا، جو ہمارے مشکل لگتا ہے، اس کے آسان بنانے کا کوئی نسخہ بھی دیا ہے کہ نہیں؟ تو نسخہ دیا ہے، اور وہ نسخہ وہی تھا جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ فطرت انسانی سے پہچانے، ہم جب اپنی فطرت دیکھیں کہ کسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے کیا تدبیریں اپنائی جاتی ہیں، تو فطرت دیکھنا ہو تو بچے کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری آپ کی سب کی فطرتیں، فطرتی نہیں کہہ رہا ہوں میں، فطرتیں کہہ رہا ہوں، ہماری آپ کی فطرتیں ماحول سے متاثر، خاندان سے متاثر، اپنے نفس سے متاثر، اپنی تعلیم سے فطرتیں بدلتی ہیں، یہ ان پہ حجاب آ جاتا ہے، مگر بچے کی فطرت خالص ہے۔ بچے سے سمجھیے، بچے کی طور بچہ جب کسی کام کو مشکل سمجھے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بچے کی عمر ہو گئی اسکول جانے کی، 4 سال کا ہو گیا، اب اسکول پہنچانا ہے، ہم نے بیٹے کو تیار کیا اسکول چلو، ایک دن وہ گیا، اب وہاں جو اسے 2-3 گھنٹے مسلسل بیٹھنا پڑا ڈریس پہن کے، اور یہ پڑھو اور وہ پڑھو، تو اسے بڑا مشکل لگا۔ اگلے دن جو ہم نے تیار کیا تو رونا پٹنا مچا، جانب تیار نہیں۔ خاندان میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہی، ہم سب کو تجربہ ہوگا
اب جو رونا پٹنا مچا ہو اس میں کہیں کہیں ٹیچر کی غلطی ہوتی، کہیں اسکول کی غلطی، مختلف اسباب ہوتے ہیں جو بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. میں اس وقت اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، بچہ ڈر گیا، اسکول جانے پہ تیار نہیں، اب کیا کریں؟ تو ماں باپ سمجھاتے ہیں، کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ کہا بیٹا جاؤ، چلو آج تمہیں وہ چاکلیٹ دلا دیں گے، چلو آئس کریم دلوائیں گے، اسکول چلو گے تمہیں نیا بیگ لا کے دیں گے، اسکول جاؤ گے تمہیں اچھے اچھے کھلونے لا کے دیں گے. اب یہ ساری باتیں ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، یہی پہلا طریقہ ہوتا ہے. کیا تذکرے کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے، وقت دیں گے تو نتیجے تک پہنچاؤں گا، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. ایسی باتیں کر رہے ہیں جن چیزوں کے پانے کا شوق بچے میں پیدا ہو، اور ان چیزوں کے پانے کا شوق اسے اسکول تک پہنچا دے کہ ہے تو مشکل مگر یہ ملے گا، اسکول جانا ہے تو مشکل مگر یہ والا کھلونا مل جائے گا، موبائل مل جائے گا، اماں کا آج دن بھر کھیلیں گے. تو چلے جاتے ہیں، مگر کوئی کہتا نہ ہمیں تو نہیں جانا، ذرا زیادہ ہی ڈر گیا، خوفزدہ یا جو بھی ہے، کاہل ہے، سست ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شوق وقت تو کچھ کام نہیں کر رہا تو ایک ذرا سے رخ بدلا جاتا ہے. اب بیٹھے اسکول نہیں جاؤ گے ناشتہ نہیں ملے گا، اسکول نہیں جاؤ گے ہاتھ سے چاکلیٹ بند، اسکول نہیں جاؤ گے کوٹھریاں بند کر دیں گے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شوق دلانے والی نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہو رہی کہ بچے کے دل میں ان چیزوں کا خوف پیدا ہو، ڈر آئے، اور وہ خوف اسے مجبور کرے کہ اسکول چلا جائے. اس سے بچنا ہے تو اسکول جانا پڑے گا. تو پہلی تدبیر ہوتی ہے شوق دلانا، دوسری تدبیر ہوتی ہے خوف پیدا کرنا. مگر کوئی بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، یہ بھی اثر نہیں ہوتا. کہا آپ ہمیں ناشتہ نہیں دیں گے تو آپ کہاں کرنے والے خود، ہمیں کوٹھریاں بند کریں گے تو آپ کو بھی کمرے میں کہاں چین آئے گا. وہ نہیں چاہے، ہم تو نہیں جائیں گے، بند کر دیے ناشتہ. اب ایک ہی راستہ بچتا ہے، بیٹھ کے سمجھانا شروع کرتے ہیں ماں باپ، بیٹا نہیں جاؤ گے، نہیں پڑھو گے، جاہل رہو گے. لوگ کہیں گے فلاں کا بیٹا جاہل ہے، فلاں کا بیٹا ہے ان پڑھ ہے، فلاں کا بیٹا بگڑا ہے، بچوں میں کھیلتا ہے، محلے کا اوباش لڑکوں کھیلتا، کالج اسکول نہیں جاتا. کبھی کبھی اپنے بڑے بچوں کو نہ انہیں مار پیٹ سکتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز اجازت دے سکتے ہیں. 15-17 سال کا ہو گیا، تھوڑا سا اوباش ٹائپ کا ہے، تو یہی کہتے ہیں بیٹا تمہیں ماں باپ بدنام ہو رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو، پڑھو، یہ سب نہ کرو. تو جہاں خوف اور شوق بے اثر رہ جاتے ہیں وہاں محبت کام آ جاتی ہے کہ ماں باپ کو بچانا ہے بدنامی سے. ان کی محبت کہہ رہی ہے کہ اچھا تو نہیں لگتا مگر چلو. تو خوف کام نہیں کرتا، شوق کام نہیں کرتا، ماں باپ کی محبت اسکول کالج پہنچا دیتی ہے. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم انسانیت کو کھینچ کے مکتب اسلام پہ لانا تھا. دین کی پابندی دشوار لگ رہی ہے، مختلف جگہوں پہ آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ حرام ہے نہ کھاؤ، کھانے کا دل چاہ رہا ہے، یہ واجب ہے کرو، ہاتھ پیروں میں دم نہیں ہے، پیچھے ہٹ رہا، خوفزدہ ہے. تو حضور نے یہی 3 تدبیریں اپنائی. توجہ دیں، جنت کا تذکرہ کیا تاکہ دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، جہنم کا تذکرہ کیا تاکہ دلوں میں خوف پیدا ہو جائے. کسی کو شوق جنت دین کی طرف لے آئے گا، کسی کو خوف جہنم دین کی طرف لے آئے گا. لیکن حضور نے دیکھا طبیعتیں الگ الگ ہیں، کچھ کو نہ شوق جنت کھینچ پاتا ہے نہ خوف جہنم کھینچ پاتا ہے. تو محبت اہل بیت کا مطالبہ کر دیا کہ اہل بیت کی محبت تمہیں کھینچ کے دین کی طرف لے آئے گی. تم سے دین اہل بیت یہ کہیں گے کہ کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، ہماری نیک نامی کا ذریعہ بننا، ہماری بدنامی کا ذریعہ نہ بننا. تو سوتا ہوا بستر سے اٹھ کے جا کے نماز پڑھ لے گا کہ علی والے ہیں تو سجدے کر کے دکھائے کہ ہم علی والے ہیں، تاکہ علی بدنام نہ ہو کہ یہ علی والے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ علی والے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ علی والے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں. خالی یہ محبت ہے جو ہمیں دین کی طرف لا سکتی ہے. پروردگار عالم نے دین کو زندگیوں کے اندر تک پہنچانے کے لیے یہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کا وہ ہتھیار ہمیں دیا تھا کہ جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے اپنائیں تو بے دینی کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں. مگر شیطان ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، شیطان ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، لہذا مختلف تدبیریں کرتا ہے. انہی میں کئی طرح کے نظریات ہیں جو
محبت اللہ نے کیوں رکھی اہل بیت کی؟ اس لیے رکھی کہ جب تمہیں علی سے محبت ہوگی، جب حسن و حسین سے محبت ہوگی، جب فاطمہ الزہرا سے محبت ہوگی، اور تم دیکھو گے کہ زندگی میں 20 حج بغیر سواری کے پیدل جا کے کرتے ہیں، تو کم سے کم تم ایک حج ساری سہولتوں کے ساتھ کر ڈالو گے۔ جب تم دیکھو گے کہ رات بھر ان کے گھروں سے تکبیروں کی صدائیں آتی ہیں، تو تم کم سے کم اپنے 5 وقت کی واجب نمازیں ادا کر ڈالو گے۔ جب تم دیکھو گے ان کی زندگی کا اکثر حصہ اس طرح بسر ہوتا ہے، سنا ہے آپ نے جملے، یاد دلانا چاہتا ہوں چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی کنیز سے کسی نے کہا کہ ان کی توصیف کر، ان کے بارے میں بتا، تو اس نے کہا کہ تفصیل سے بتاؤں یا اختصار سے؟ کہا نہیں، اختصار سے بتا۔ سنیے 2 جملے۔ کنیز جو ساتھ رہی، جس نے خدمت کی ہے، کہا علی بن الحسین کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، میں نے ان کے لیے رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا اور دن میں کبھی دسترخوان نہیں بچھایا۔ جب ہماری زندگیاں دیکھیں گی کہ وہ اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں روزی کما کے گھر کا خرچ اطمینان سے چلا کے جو بچے گا اس کا 5واں حصہ نکال دیں گے۔ یہ محبت کا جذبہ ہمیں دیا گیا تھا باعمل بننے کے لیے، لیکن کبھی ہماری خود فکر کی کوتاہی اور کبھی دشمن کی چالیں اسی جذبہ محبت کو جو باعمل بنانے کے لیے تھا بے عملی کی راہ پہ لے جاتی ہے۔ میں ان میں سے چند نمونے جن سے ہم دوچار ہیں، جن سے ہمارے نوجوان جن فکروں سے دوچار ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب ہم نے کہا کہ ساری رات وہ نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی واجب نماز پڑھیں، وہ زندگی بھر روزے رکھتے تھے، ہم کم سے کم واجب روزے رکھیں، وہ گھر کا سارا مال لٹا دیتے تھے، بار تقسیم کر دیتے تھے غریبوں میں، کم سے کم اپنا واجب خمس تو نکال دیں، تو کبھی کبھی ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ بے شک مولانا وہ ایسے تھے، مگر ہم کہاں ایسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہاں وہ اور کہاں ہم۔ بے شک کہاں وہ اور کہاں ہم، کہاں علی اور کہاں ہم، کہاں سردار جوانان جنت اور کہاں ہم، بہت فاصلہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ سوچ آپ کی نہیں، میری بھی ہے۔ میں نے بھی جب یہ پڑھنا شروع کیا اور حکم پروردگار آیا صاف کہ تمہیں پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ہے اور ان کو نمونہ عمل قرار دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں حیات پیغمبر اور سیرت پیغمبر کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا، یعنی جیسی زندگی انہوں نے بسر کی ویسی زندگی بسر کرنا ہے۔ معصومین کی اہل بیت کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان سے صرف محبت نہیں کرنا، ان کی اطاعت بھی کرنا ہے، صرف اطاعت نہیں کرنا، ان کا اتباع کرنا، یعنی ان کو دیکھو جو کریں وہ کرتے چلے جاؤ۔ تو میں بھی مایوسی شکار ہوا کہ میرے بس کا نہیں ہے، وہ ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، میرے بس کا نہیں۔ اگر میں کبھی خالی نماز سے صبح سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کے نمازیں سب پڑھ لوں تو یہی مجھے بہت بڑا کمال لگتا اپنا۔ وہ تو ساری رات تلاوت کرتے تھے، میرے بس کا کہاں، گھر لٹا دیتے تھے، میرے بس کا کہاں وہ کہاں ہم۔ لیکن ان مایوسیوں سے مجھے پھر جس بات نے نکالا وہ اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، بے شک کہاں وہ اور کہاں ہم، بہت فاصلہ ہے۔ آسمان پہ جو سورج چمک رہا ہے اس کے مقابلے میں زمین پہ جو چھوٹا سا ذرہ ہے، اس کی بھی جو حیثیت ہے وہ حیثیت بھی ہماری آپ کی ان کے سامنے نہیں، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم سے یہ کہا گیا ہوتا کہ ان کی جیسی زندگی تمہیں اپنانا ہے اور یہ کام تمہیں بس اپنی طاقت سے کرنا، ہمیں کوئی سہارا نہ دیا گیا ہوتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں مثال سے بات واضح کرتا ہوں، میرا ایک بچہ ہے، پوتا ہے، پوتی ہے 6 مہینے کا، ابھی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، جھولے میں لیٹا ہوا ہے۔ میں ادھر سے گزرا، منہ میں انگوٹھا، چلتے ہوئے پنکھے پہ نگاہ، میں نے اسے دیکھا، پیار آیا، آگے بڑھا، اس کے گال تھپ تھپائے، اسے جھک کے بوسہ دیا، مگر وہ اپنے مست ہے، پنکھا دیکھ رہا، منہ انگوٹھا ڈالے چوس رہا۔ میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو پلٹ کے آیا،
تو جیسے اس کے کانوں میں میرے قدموں کی ہٹ آئی، دیر ہو گئی تھی اسے لیٹے، قدموں میں جیسی اس کے کانوں میں میرے قدموں کی ہٹ آئی، ایک مرتبہ چونکا، منہ سے انگوٹھا بھی نکال لیا، پنکھے سے نگاہیں بھی ہٹا لی، مجھے دیکھا، اور اس کے بعد کلکاریاں بھرنا شروع کر دیں، کلکاریاں بھرنا شروع کر دیں، ننے ہاتھ اٹھا لیے، ہمکنے لگا، پیر پھینکنے لگا، ہمک رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا، کلکاریاں بھر رہا۔ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ کلکاریاں بھر کے، یہ ہمک کے، یہ اچھل کے کیا چاہتا ہے؟ یہ کہہ رہا دادا مجھے گود لے لو، دادا مجھے گود لے لو، یہ اچھل کے میری گود میں آنا چاہتا ہے۔ اب مجھے کہنے دی، یہ کہاں 6 مہینے کا کمزور سا بچہ اور کہاں 6 فٹ کا میں آدمی، کہاں یہ کہاں میں، یہ اپنی لاکھ طاقت لگا دے میری گود میں نہیں آ سکتا۔ مگر ہوا کیا؟ جب میں نے دیکھا میرا پیارا میری گود میں آنا چاہتا ہے اور جتنی طاقت اس میں اتنی لگا رہا ہے، تو میں جھکا اور جھک کے اسے اٹھایا اور اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا۔ بے شک کہاں وہ کہاں ہم، مگر ذرا ہمک کے تو دکھاؤ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ہمارے حوالے کوششیں نہیں ہیں، وہ سہارا دینے کے لیے موجود ہے، وہ مدد کرنے کے لیے موجود ہے، وہ اپنے قریب لانے کے لیے موجود ہے۔ صدیوں کے فاصلے لمحوں میں طے کرا دیتے ہیں، لشکر یزید کی سرداری سے نکال کے رومال سیدہ کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ ذرا بے حسی ٹوٹنا چاہیے کہ جیسے وہ تھے ویسے ہم بننے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مگر ہوتا یہ ہے، ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس بات کی طرف کم توجہ دی ہمیشہ، اور ہمیں کم توجہ دلائی بھی گئی۔ میرے عزیزو، دین میں جو کچھ ہے وہ عقائد ہیں، اخلاقیات ہیں، احکام خدا ہیں، پھر ان کے بعد تاریخ ہے، مناظرہ ہے، جو ضرورتیں ہیں۔ ہوا یہ کہ جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب شیعہ تحفہ اثنا عشریہ لکھی، پتہ نہیں میرے نوجوان کسی حد تک واقف ہیں کہ نہیں، تحفہ اثنا عشریہ وہ کتاب تھی جس میں شیعہ عقائد اور احکام سب کا کو جھٹلایا گیا تھا، اور اس وقت کے حالات کے حساب سے بڑی مضبوط کتاب تھی۔ اسی کے جوابات میں جو ابقات الانوار کا آپ نام سنتے ہیں، کتاب ابقات الانوار جو ناصر الملت اور ان کے اجداد میر حامد حسین، مشہور ترین کتابوں ہندوستانی علماء کے تالیفات میں مشہور ترین کتابوں میں ہے، جو پوری دنیا میں معتبر کتاب ہے، انہوں نے عقائد تشیع پہ حملہ کیا تھا۔ ہمارے علماء نے اس وقت کے حالات کے تقاضے کے تحت اپنے قلم کی طاقت بھی لگائی اور منبر سے زبان کی طاقت بھی لگائی عقائد کی حفاظت میں۔ اور جب دوسرے دین کے مقابلے میں نظریات پیش ہو تو وہاں مناظرہ آتا ہے، آپ کی دلیل کیا، ہماری دلیل کیا، اور سچ کیا اور غلط کیا۔ ہماری مجالس میں مناظرے کا مطلب گالم گلوچ نہیں ہوتا ہے، مناظرے کا مطلب کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہوتا، مناظرے کا مطلب ہوتا ہے اپنی دلیلوں کو پیش کر کے مقابل کی دلیلوں کو رد کرنا اور حق کو ثابت کرنا۔ اس وقت چونکہ فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام سے انکار کیا گیا تھا، لہذا مجالس میں شدت سے فضائل پڑھے گئے۔ چونکہ ہمارے عقائد کو ٹھکرایا جا رہا تھا، لہذا مناظرہ پڑھا گیا، اس پر توجہ دی گئی۔ لیکن وہ اس وقت کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو سن کے اپنے کو عادی بنا لیا کہ اب ہم اس سے ہٹ کے کچھ اور سننا نہیں چاہتے۔ میں ایک بہت اہم بات صاحبان فکر و شعور سے، عزاداروں سے اور میزبانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کی ہماری ضرورت وہ تھی کہ ہمارے ممبروں سے بھی، ہماری کتابوں میں بھی مناظرہ ہو، عقائد بیان کیے جائیں، تاریخ پڑھی جائے، فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام کو شدت سے بیان کیا جائے، اور جو ان کے مقابلے میں فرضی کھڑے کیے گئے تھے ان کی پول کھولی جائے۔
یہ ضرورت تھی وقت کی اپنی ملت کی حفاظت کے لیے، لیکن حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدلتی ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب خطرہ اس کا تھا، لیکن اب وہ خطرہ الحمدللہ ہمارے علماء کی محنت سے ہماری قوم مضبوط ہو گئی عقائد میں کہ اب اسے بگاڑا نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ عرض کروں گا کہ دشمن نہ کل ہارا تھا نہ آج ہارا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ بات کو کہہ سکوں۔ انگریزوں نے ایک ساتھ عالم اسلام میں دو بڑے فرضی مذہب کھڑے کیے۔ ایک کی بنیادیں سعودی عرب میں رکھی گئی بنام توحید، چونکہ محمد ابن عبد الوہاب اس کے بانی تھے، لہذا وہ مسلک وہابی مسلک کہلایا۔ اسی زمانے میں کچھ آگے پیچھے ایران میں یہ مذہب اہل سنت کے درمیان، ایران میں مذہب شیعہ کے درمیان بہائی اور بابی ایجاد کیے گئے، اور اسی کے آگے پیچھے پورے عالم اسلام میں زیادہ تر اہل سنت متاثر ہوئے، اس سے قادیانی وجود میں لائے گئے۔ ان میں جو ان کو سب سے بڑی کامیابی ملی وہ وہابیت کے ترویج میں۔ دشمن، توجہ دیں، دشمن دین کو مٹانا چاہتا ہے۔ دین کے مٹانے میں وہ دیکھتا ہے کہ اس دین میں بنیادی جگہ جہاں سے دین کی حفاظت کا نظام چلتا ہے وہ کہاں ہے۔ اگر اسے توڑ سکے تو پورا دین خود بخود توڑا جا سکتا ہے۔ اور وہ دشمن کی نگاہ میں کون سی جگہ ہے؟ یزید کے کیریکٹر سے دیکھ لیں، یزید دین کا دشمن ہے، حسین کا دشمن نہیں ہے۔ یزید اسلام کا دشمن ہے، یزید قرآن کا دشمن ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تو بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی کتاب، اشعار ہے اس کے۔ تھا وہ دین کا دشمن، توحید کا دشمن، رسالت کا دشمن، لیکن اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ یزیدی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یزیدی دور کے 3 کارنامے ہیں۔ سب سے پہلے سال امام حسین کی شہادت، دوسرے سال مدینہ منورہ پہ حملہ اور اس کی تاراجی، تیسرے سال مکہ معظمہ پہ حملہ اور اس خانہ کعبہ کی توہین اور مکے کی تاراجی، اور پھر یزید واسل جہنم ہوا۔ تو اگر ان 3 برسوں کے اس کے کارنامے کو دیکھیں تو پہلے سال حملہ حسین پر یعنی امامت پر، دوسرے سال حملہ مدینے پر یعنی مرکز نبوت پر، تیسرے سال حملہ توحید پر یعنی مکے پر یعنی مرکز توحید پر۔ تو آپ کہنے دیجئے کہ حسین کے قاتل یزید کی اصل دشمنی حسین سے نہیں ہے، اس کی اصل دشمنی توحید و نبوت سے ہے، مگر اسے پتا ہے کہ جب تک امامت و ولایت باقی ہے اس وقت تک نہ توحید کو مٹایا جا سکتا ہے نہ نبوت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس نے کربلا پہ حملہ کیا۔ حسین اور یزید کی جنگ کا خلاصہ یہی تھا کہ یزید خود کو منوانا چاہتا تھا اور حسین خدا کو منوانا چاہتے تھے۔ مقابلہ کس چیز نے کیا؟ توحید اور رسالت اور پورے دین کی حفاظت کا کام ولایت نے کیا۔ لہذا دشمن ہمیشہ آپ کی اس محبت اور ولایت کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ 100 150 200 سال جتنے دن ہوئے اس وہابی مذہب کو وجود میں آئے ہوئے، دشمن کے حملے جو ماضی میں اس مذہب پہ ہوتے رہے ان پہ آپ کی نگاہ ہونا چاہیے، تاکہ اس وقت دشمن، میں ایک جملے میں سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ بنی امیہ سے لے کے آج تک جتنی سلطنتیں اور حکومتیں گزری ہیں انہوں نے سب نے پہچانا کہ حق کہاں ہے، اور پھر اس حق کو مٹانے کے لیے اس وقت کے حالات کے تحت عقیدے، نظریے، فرقے ایجاد کیے۔ ان ساری تدبیروں کو انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد دشمن نے ڈھونڈ کے انہیں نئی شکلیں دے کے اس وقت ہمیں برباد کرنے پر ان کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ بنی امیہ، بنی عباس، اس کے بعد جتنی حکومتیں گزری ان سب نے دین مٹانے کے لیے جو طریقے، جو نظریات ایجاد کیے تھے وہ سب آج آپ کو بگاڑنے کے لیے وجود میں لائے جا رہے ہیں۔ میں ایک نمونہ چھوٹا سے رکھوں، انگریزوں نے وہابیت کی ایجاد کی، نعرہ کیا دیا؟ توحید توحید توحید۔ مٹانا کیا تھا؟ ولایت کو۔ نعرہ دیا توحید کا، کیسے؟
کہا ان کی زیارت کا جانا حرام، شرک، بدعت، ان کی قبر پہ جا کے توسل کرنا حرام، شرک، بدعت، ان کی شفاعت کا قائل ہونا حرام، شرک، بدعت۔ یعنی ولایت جن جن چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے، محبت جن جن چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے، ان سب کو توحید سے ٹکرا کے دکھایا کہ یہ توحید کے خلاف ہے۔ وہاں دعا کرنا توحید کے خلاف، وہاں توسل کرنا توحید کے خلاف، نذر کرنا توحید کے خلاف، ان کی زیارت کرنا تو سب کو توحید کے خلاف بنا کے پیش کر دیا۔ اگر آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اصل دشمنی ولایت سے ہے اور وہ توحید کے ذریعے ولایت کو مٹانے کی کوشش کی انہوں نے، الحمدللہ کامیاب نہیں ہوئے۔ الحمدللہ کہ ہم مولائی مومنین جو ولایت علی والے تھے، محبت اہل بیت والے تھے، ان میں سے کسی ایک کو وہ بنام توحید وہاں بھی نہ بنا سکے۔ اب انہوں نے توجہ دے میں بہت وقت لیا آپ کا، اور میں نے بھی بہت محنت کر کے آپ سے تک بات پہنچانا چاہیے۔ صدیوں تک یہ کوشش کی انہوں نے کہ ولایت کو مجروح کریں بنام توحید۔ جب دیکھا یہ ولایت نہیں چھوڑتے تو اب انہوں نے نئے نظریات ہم مولائیوں کے بیچ ڈالنا شروع کر دیے، جہاں ولایت کے ذریعے ہم سے توحید کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ ولایت کے تذکروں کو پیش کر کے علی خالق، علی رازق، یہ نظریات پیش کر کے کل تک دشمن ولایت کو توحید سے مٹا دینا چاہتا تھا، آج اس نے پیترا بدلا ہے۔ آج ہمارے بھولے بھالے جوانوں کو ولایت کے نام پر توحید کے مقابلے میں کھڑا کر دینا چاہتا تھا۔ نہ کل توسل ان سے حرام تھا، نہ آج علی خالق ہو گئے ہیں۔ کل بھی علی رزق کا ذریعہ تھے، آج بھی ذریعے رزق ہے، رازق نہیں ہے۔ کل بھی علی دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ تھے، آج بھی ذریعہ ہے دعاؤں قبول ہونے کا، دعا قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے شعراء بھی متوجہ نہیں ہوتے، میں معذرت چاہوں گا ان سے، اور کبھی کبھی ایسے اشعار کہہ دیتے ہیں جو وہ تو ذہین ہیں اور باریکی سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن پیغامات ایسے نکل آتے ہیں کہ ہمارا جوان ان میں گمراہ ہونے لگتا ہے۔ ابھی میں نے مجھے دھیان نہیں ہے، مجھے معاف کریں گے، اور اللہ کرے کسی کو دھیان نہ آئے، ابھی جو میں نے یہاں اشعار سنے جتنی دیر بیٹھ کے، اس میں میں نے ایک شعر یہ سنا کہ میری دعا میں کوئی دعا خدا کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں، میری ساری دعائیں فاطمہ کے پاس۔ نہیں، آپ وضاحت کریں، ہم دعا فاطمہ سے نہیں کرتے، ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں، اپنی دعا کے پہنچانے کا ذریعہ سیدہ کو بناتے ہیں۔ ہم علی سے دعا نہیں کرتے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا علی کو اپنی بات اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ آپ نے سلیقے سے شعر کہہ لیا ہے، لیکن ہمارا جوان اب اتنا زبان کی باریکیوں سے واقف نہیں رہ گیا، پھر وہ وہیں سے عقائد کو تشکیل دینے لگتا ہے۔ لہذا اس وقت منبر پر آنے والے شعراء اور خطبہ سب کی ذمہ داری ہے کہ دشمن کی ان باریک چاروں کی طرف توجہ فرمائیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میں نے ایک صلوات اور مل جل کے اس سے بہتر طور پر بھیج دیں محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہیے کہ ہم سب کو دیندار بننا ہے۔ اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی ہر بات کو سنو اور مانو۔ یہ نہیں کہ کچھ سنا اور کچھ مانا، کچھ نہیں مانا، نہ، ہر بات سننا ہے، ہر بات ماننا ہے۔ اور یہ کام مشکل ہے، کیسے کریں؟ تو تین چیزیں ہیں، یا یقین آخرت اتنا بڑھائیں کہ شوق جنت ہم سے یہ کام کروا دیں، یا یقین آخرت اتنا بڑھائیں کہ خوف جہنم ہم سے یہ کام کروا دے۔ اور اگر یہ نہ کر پائیں تو کم سے کم یہ محبت جو دلوں میں موزن ہے، جو ہمارے پورے وجود پہ قابض ہے، جن کے لیے واقعاً ہم اپنی جانیں دینے پہ قربان ہیں، جن کے لیے ہم اپنا مال لٹاتے ہوئے بالکل بے جھجک جو چاہیے کر ڈالتے ہیں، یہ محبت ہم اس کو اس راہ پہ لائیں کہ جو ہدف تھا اللہ کا، اس محبت سے جو وہ نتیجہ لینا چاہتا تھا وہی نتیجہ ہم دیں، کہ ہمارے اندر جذبہ عمل پیدا کرے، جذبہ دینداری پیدا کرے۔ اس کی غلط معنی نہ دیے جائیں، مگر غلط معنی دیے جاتے ہیں۔
جھگڑے کھڑے کر دیے گئے، نماز اور عزاداری کا ٹکراؤ، مجلس ماتم اور شدوں کا ٹکراؤ، اور عجیب طرح کی بحثیں، کون آگے کون پیچھے، کون افضل کون مفضول۔ کم سے کم 30-40 سال سے بحث چلی آ رہی ہے اور ختم ہی نہیں ہوتی، کہ نماز اونچی ہے کہ عزاداری اونچی ہے، حسین اونچے ہیں کہ سجدہ اونچا ہے۔ میرے عزیزو، آج سے کم از کم 30 یا 35 سال پہلے میری جوانی میں جب میں قم سے واپس آیا، مجلس سے پڑھ رہا تھا، تو اسی یو پی کے ایک بڑے شہر میں مجلس سے پڑھنے گیا، وہاں ایک صاحب نے یہی بحث چھیڑ دی۔ ہم نے پہلے ان کی خوشامد کی کہ بھائی اللہ نے جو کچھ دین میں دیا ہے وہ سب ہمیں اپنانا ہے، کون آگے کون پیچھے یہ سب بحث فضول کی باتیں ہیں۔ جب وہ کسی صورت نہ مانے تو پہلے تو میں نے ان کو خوشامد کی، اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہیں سے کوئی یہ بحث شروع ہو کون اونچا کون نیچا، تو ہاتھ جوڑ کے کہیے کہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے، یہ بحث کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کون افضل ہے کون کمتر، کون زیادہ اچھا کون کم اچھا، یہ ہوتا کہاں ہے؟ اس کی ایک مثال دیتے ہوئی دہراتا ہوں میں۔ میرا تعلق ادارے تنظیم مکاتب سے ہے۔ مکاتب گاؤں گاؤں میں ہمارے دینی تعلیم، ضروری دینی تعلیم دینے کے لیے 50,000 بچے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں۔ ہم بھی مکاتب میں جاتے ہیں، بچوں سے کچھ پوچھتے ہیں تو ایک چھوٹے چھوٹے انعام دیتے ہیں، عام طور پہ قلم دیتے ہیں۔ اب ہم آئے علاقے میں، ہمارے قلم ختم ہو گئے، ہم نے کہا ذرا کچھ قلم خریدنا چلیے دلوا دیجئے۔ کہا مولانا وہ تو نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے بھی سب الٹا سیدھا چل رہا، اس علاقے میں قلم سپلائی نہیں آئی، قلم نہیں مل پائیں گے۔ ہم نے کہا بھائی قلم کے بغیر تو زندگی نہیں چلتی، تو چلیے جو مل جائے اتنے لے گا۔ چلیے ڈھونڈتے پھرتے دکان پھرتے رہے، آخر میں ایک دکان پہنچے، ہم نے کہا قلم ہے؟ کہ ہاں ہے۔ ہم نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، جتنے مل جائیں گے لے لیں گے۔ وہ گیا اندر سے ڈھونڈ کے ڈبہ لے کے آیا، ڈبے میں 8-10 قلم ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو اتنے ہی لے لیں گے۔ اب اس نے کھولا تو 2 ہی قلم رکھے تھے۔ اب ہم نے ایک قلم اٹھا کے دیکھا، پھر دوسرا دیکھا، کبھی اس سے لکھا کبھی اس سے لکھا، کبھی اس کی کیپ کھولی کبھی اس کا بٹن دبایا۔ تو آپ نے کہا مولانا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ ان میں سے کون والا زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے کہا مولانا آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ جتنے مل جائیں گے لے لیں گے، اب یہ کیا کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون والا زیادہ اچھا ہے؟ کیا آپ کو دونوں نہیں لینا ہے؟ تو ہم نے کہا لینا تو دونوں ہیں۔ کہا مولانا جب دونوں لینا ہے تو پھر یہ کیا دیکھنا کہ یہ والا اچھا ہے کہ یہ والا اچھا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کون زیادہ اچھا کون کم اچھا کی بحث تب کھڑی ہوتی ہے جب کسی کو لینا ہو کسی کو چھوڑ دینا ہو۔ نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، یہ بحث تو تب کھڑی ہو جب نماز لینا ہو یا عزاداری چھوڑ دینا ہو، یا عزاداری لینا ہو نماز چھوڑ دینا ہو۔ میری 2 آنکھیں ہیں، ان میں سے کون سی پھوڑ دوں؟ بحث وہ کرے جو نماز چھوڑ دینا چاہتا ہے یا عزاداری چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ ان میں سے بحث نہیں اٹھنا چاہیے جن کے سینوں پہ عزاداری کے ماتم کا داغ بھی ہے اور جن کی پیشانیوں پر حسین کے سجدے کا نشان ہے۔ اس بحث کو پنپنے نہ دیجئے، اس بحث کو پنپنے نہ دیجئے۔ یہ کہیں نہ کہیں سے دشمن کی چال ہے جو یا دامن نماز اہل بیت ہم سے چھین لینا چاہتا ہے یا نماز کو ہم سے چھین لینا چاہتا ہے، مگر لوگ بحث کرتے ہیں۔ وہیں پہ ہم کو ایک دلیل بھی دی گئی، کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے سنا دیتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا آپ کہیے کر لیں نماز کچھ نہیں حسین کے سامنے میں بالکل صحیح، حسین کی صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے تو ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے، مگر آپ اپنی بات کہیے دلیل لیجئے۔ ان کا بچپن سے آپ ایک واقعہ پڑھتے ہیں، آپ سب مولوی لوگ۔ ہم نے کہا ہاں کہ رسول سجدے میں تھے اور پشت پہ امام حسین علیہ السلام آ گئے، تو جب تک خود سے اپنی مرضی سے حسین پشت رسول سے نہیں اترے رسول اللہ نے نماز سجدے کو سے سر نہیں اٹھایا۔ ہم نے کہا بے شک، کب پتہ چل گیا کہ حسین افضل ہے کہ ان کے لیے سجدے کو طول دیا گیا؟ میں نے کہا بے شک، مگر اس سے وہ نتیجہ نہیں نکل رہا جو آپ نکال لیں۔ افضل ہیں حسین، مگر اس سے وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو آپ نکال رہے ہیں۔ میں نے ان سے جملہ کہا تھا، میں نے کہا میرے بھائی پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد اگر میرے رسول نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین پہ نماز چھوڑ دیتا، مگر میں نے
اگر انہوں نے رسول نے پشپ آنے کے بعد حسین کے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نماز چھوڑ دیتا حسین کے نام پہ، مگر میں نے تو یہ دیکھا کہ حسین کے بغیر جو نماز ہو رہی تھی، اگر اس میں ذکر سجدہ 7 بار تھا تو حسین کے آنے سے 70 بار سے بدل گیا۔ تو میں نے تو یہ دیکھا کہ حسین قریب آتے ہیں تو وقار سجدہ بڑھ جاتا ہے، عظمت نماز آگے چلی جاتی ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ لہذا خدا کے لیے بیجا بحثوں میں نہ آئیے۔ یہ محبت اہل بیت ہمیں اس لیے دی گئی تاکہ ہم اس کے سہارے آگے بڑھیں اور دیندار بن کے اپنے کو ان کی شفاعت کے لائق بنا لے۔ وقت ختم ہو گیا، میں کسی حد تک اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا۔ بھائی ایک جملہ اور، ایک جملے کا مطلب 2 لفظ نہیں ہوتے بھائی، مولویوں کو جملے کا مطلب آپ نہیں جانتے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد۔ ہمارا جوان الجھ کے پوچھتا ہے کہ جب علی والا ہو کے بھی اور محبت دلوں میں رکھ کے بھی اور ان کے ولایت کا قائل ہو کے بھی ہمیں بھی وہی سب کرنا جو سب کو کرنا، وہی نماز، وہی روزہ، وہی سب کی دین کی پابندی، حرام سے بچنا، تو پھر اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو سن لیجئے فائدہ کیا، وہ میری زبان سے نہیں، معصوم کی زبان سے، انشاءاللہ ذہنوں کو نور دے، روشنی دے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت میں ہے، شخص آیا اور اس نے آ کے کہا مولا لوگ آپ سے منسوب کر کے ایک بات کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ بات آپ نے کہی ہوگی۔ کہا وہ کیا؟ کہا لوگ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اذا عرفت فاعمل ما شئت، اپنے زمانے کے امام کو مانو، پہچان لو، ان کی معرفت حاصل کر لو، انہیں مان لو، پھر جو جی چاہے کرو۔ امام کے دور کا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے منسوب لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی اسے بھی یہ لگ رہا ہے کہ امام ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہم آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ امام ایسی بات نہیں کہہ سکتے، مگر اس نے جب کہا مولا لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اذا عرفت فاعمل ما شئت، امام کی معرفت حاصل کرو، پہچانو، مانو، اور پھر جو جی چاہے کرو، تو امام نے کہا ہاں ہم نے کہا ہے۔ اب وہ بھونچک ہو گیا، اور جو اس جملے کا مطلب سمجھا تو جو ہم آپ بھی سمجھ رہے ہیں وہی وہ بھی سمجھا، تو اس نے پھٹ سے دہرایا۔ اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا مولا کہ آپ کو مان کے ہم چوری کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں، آپ ہی کہہ رہے ہیں تو جو جی چاہے کرو، تو جی چاہے تو یہ لسٹ ہماری۔ جملہ جیسے اس کی زبان سے نکلا، امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی بڑی مصیبت پڑے اور کسی مومن کی موت کی خبر آئے، تو مولا یہاں کون سا مومن مر گیا؟ اگر اس جملے کے میسج کو سمجھیں اور سمجھیں گے انشاءاللہ، ایک مومن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی محبت کے بعد ہم چوری کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں۔ کی نہیں ہے اس نے بدکاری، پی نہیں ہے شراب، چوری کی نہیں ہے، خالی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور سوچا ہے۔ تو جب برائی کو سوچا تو امام نے کہا انا للہ، یعنی امام یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، برائی کرنا تو دور کی بات، تمہیں تو برائی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہماری نگاہ میں تو مصیبت تمہاری موت ہو جائے گی جس لمحے تم برائی کو سوچو گے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا مولا آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو جی چاہے کرو۔ فرمایا ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ، افسوس افسوس، کیسی بات کہہ رہا تو؟ وہ گھبرا گیا، مولا آپ ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد امام نے دلیل دی کہ یہ بتاؤ اگر ہماری محبت کے نام پر تمہیں گناہوں کی چھوٹ دے دی جائے تو اس سے پہلے ہمیں یہ چھوٹ ملنا چاہیے۔ جب ہمارے نام پہ تمہیں چھوٹ مل رہی تو ان نافرمانیوں کی چھوٹ ہمیں ملنا چاہیے، اور جب یہ اجازت ہمیں نہیں ہے تو ہمارے نام تمہیں کیسے مل جائے گی؟ اس نے کہا مولا پھر یہ جو آپ کہہ رہے کہ ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو، یہ کیا ہے آخر؟ میں اپنے جوانوں کے لیے سنا رہا ہوں روایت کہ ہم سوچتے ہیں کہ محبت کا ہمیں فائدہ ہی کیا اگر ہمیں بھی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، گناہوں سے بچنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، سب ہمیں بھی کرنا ہے، تو پھر گناہوں سے پھر علی کی محبت کا کس کام کی ہے؟ پھر فاطمہ الزہرا کی محبت کس کام کی ہے؟ سنیے کس کام کی ہے۔ اس نے کہا مولا آخر آپ پھر کہہ کیا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا سنو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری محبت دلوں میں لاؤ،
ہماری معرفت دماغوں میں لاؤ، ہماری امامت کو قبول کرو، اس کے بعد جو نیکی جی چاہے کرو قبول ہوگی۔ نہیں، شاید ابھی بات پوری نہیں پہنچ پائی سب تک۔ امام کہہ رہے ہیں جو چاہو کرو کا مطلب جو گناہ چاہو کرو نہیں ہے، ہماری محبت کے بعد جو نیکی چاہو کرو قبول ہوگی۔ یعنی امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مگر محبت اہل بیت نہ ہو تو وہ کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ تمہیں ان اعمال پہ اجر و ثواب لینا ہے تو اہل بیت کی محبت اختیار کرنا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے ہیں محمد و آل محمد۔ چند تذکرے میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ میں مسلسل ادھر کچھ برسوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری طرز خطابت اور ہمارے طرز شاعری کی وجہ سے کہیں کہیں ہمارے نوجوانوں میں وہ نظریات قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو دین سے میل نہیں کھاتے، جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے میل نہیں کھاتے۔ کسی طرح دین ہم کو یہ نہیں سکھا سکتا اور ہم سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارا نظام ہم نے بھیجا تو ہے مگر تمہیں اس پر عمل نہیں کرنا، پھر کس کو عمل کرنا ہے؟ میں نے ابھی شروع میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کے ابتدا میں کہا تھا کہ اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، اے ایمان والو، اے علی والو۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ جتنی نیکیوں کا اللہ حکم دیتا ہے وہ علی والوں سے کہتا ہے۔ تو اب اگر کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی شاعر کہیں اس کی کسی بات سے میرے کسی جوان کو یہ لگے بھی کہ ہم علی والے ہیں، ہم سے نماز روزے سے کیا مطلب، تو ذرا سے غور کر لے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم علی والے، ہم سے نماز روزے سے کیا مطلب، اور قرآن کہہ رہا ہے بس علی والے ہی اس لائق ہیں۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ لیں، جتنی نیکیوں کو حکم دیا گیا ایمان والوں کہہ کے حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لائق تم بنو گے تب جب علی والے ہو جاؤ۔ علی والے ہونا شرط ہے ان نیکیوں کو کرنے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی والے ہو گئے تو بھی نیکیوں تک تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر علی والے کے ساتھ یہ نیکیاں جڑی نہ ہوتیں تو کربلا کے میدان میں آپ کو نہ کہیں مصلی بچھا ہوا دکھائی دیتا، نہ کوئی پیاسا اپنے کنبے کے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے پانی پھینکتا ہوا دکھائی دیتا، نہ کوئی ماں سجا کے اپنے بچے کو میدان جنگ میں بھیجتی ہوئی دکھائی دیتی۔ یہ ساری قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ دین کی بقا کا انحصار انہی قربانیوں پر ہے، اور ہمیں دین بچانا ہے تو اللہ سے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں سب لگانا پڑے، مگر ہم دین کو بچا کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا سرمایہ لگا ہے وہ دو کا سرمایہ لگا ہے کربلا میں، یا ابو طالب کا سرمایہ ہے یا فاطمۃ الزہرا کا سرمایہ ہے۔ فاطمہ کے سرمایہ کو کس طرح سے دین کے بچانے کے لیے لگایا گیا۔ حسین گود میں آئے، مسکراتی ہوئی ماں کے گود میں بچہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ خبر دیتے ہیں بیٹا یہ حسین جو تمہاری گود میں ہے یہ بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، ظلم و ستم کا شکار ہو کے شہید کیا جائے گا۔ شہادت کی خبر سن کے فاطمۃ الزہرا کو فکر ہوئی تو بس ایک ہوئی، اور وہ فکر کیا تھی؟ بابا یہ کب ہوگا؟ کہا یہ شہادت تب ہوگی جب نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ میں ہوں گا۔ تو فکر بس ایک ہوئی کہ بابا پھر میرے اس حسین پر روئے گا کون، اور اس حسین کی عزاداری کون کرے گا؟ یہ جذباتی سوال نہیں تھا، یہ فاطمہ کے ذہن میں قیامت تک دین کی بقا کے انتظام کا مسئلہ تھا کہ حسین کی شہادت اگر وہیں پہ رک گئی تو دین بچے گا کیسے؟ اس لیے اللہ کی طرف سے عزاداری کا انتظام ہوا تاکہ عزاداری دین کی بقا کا انتظام قیامت تک کرتی رہے۔ حسین ایک اکیلے نہیں، حسین اور حسین کے ساتھ نہ جانے کتنے گود کے پالے کربلا کے میدان پہنچا دیے، اور خود ماں بھی حاضر ہے۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، دریائے فرات کے کنارے خیمے لگنا چاہتے ہیں
کہ لشکر یزید کا وہ رسالہ جو ساتھ ساتھ آیا جسے پانی پلایا ہے وہی رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا۔ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ جائے اس سے پہلے ایک مرتبہ خیمے میں حسین آئے اور کہا بھیا بھیا کو سمجھاؤ ہمیں ابھی جنگ نہیں لڑنا ہے، ہم خیمے دور اکھاڑ کے لے چلے۔ امامت کا اشارہ محسوس کر لیا ابوالفضل نے، خیمے فرات کے تشت فرات سے دور ریگستان میں لگ گئے۔ گرمی، لو، گرم ہوائیں، خیمے لگ گئے۔ ایک مرتبہ فضا آئیں اور آ کے کہا امام کی خدمت میں کہ مولا آپ کو آپ کی بہن یاد کر رہی ہیں۔ امام جناب زینب کے پاس پہنچے، کہا بہن کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا اس اجڑے ہوئے بیابان سے خیمے اکھاڑ کے کہیں اور لے چلو۔ کہا بہن تمہارا پورا کنبہ موجود ہے، تمہارے گود کے پالے اکبر و قاسم و محمد موجود ہیں، تمہارا شیر جیسا بھائی عباس موجود ہے، پھر یہ بے چینی کیوں ہے، یہ اضطراب کیوں ہے، یہاں کیوں بے چین ہو رہی ہو؟ کہ بھیا تم امام وقت ہو، مجھ سے بہتر جانتے ہو، جب سے یہ خیمے یہاں آ کے لگے ہیں ان خیموں کے ارد گرد سے ایک بی بی کے گریے کی صدا آ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسی ہماری اماں رو رہی ہو، جیسے ہماری اماں رو رہی ہو۔ حسین نے کہا بہن صحیح کہہ رہی ہو، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہیں، جب سے مدینہ حسین نے چھوڑا ماں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک ماں کی اصالِ صبا کی مجلس ہے، تھوڑی دیر تذکرے سن لے۔ 2 محرم گزر گئی، 9 محرم کی رات آئی، حسین نے سب کو جمع کیا، شمع بجھائی، چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ اس کے بعد حسین نے خیموں سے نکل کے بہن تک خود کو پہنچایا، زینب کبریٰ کی خدمت میں پہنچے، بہن نے بھائی کے سراپا پہ نظر ڈالی، اس کے بعد پوچھا بھیا کیا طے ہوا؟ کہا کل جنگ ہوگی۔ کہا چھوٹا سے لشکر ہے، انہیں آزما لیا ہے کہ نہیں؟ بہن اور بھائی کی گفتگو پہرا دینے کے لیے حبیب کھڑے تھے خیمے کے باہر، انہوں نے سن لی، سر سے امامہ پھینکا، دوڑ کے انصار کے خیموں میں گئے، چلو چلو شہزادی کو بتا دو کہ ہم باقا کے وفادار ہیں، ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ سارے انصار جمع ہوئے، آگے در خیمے زینب پہ آواز دی بی بی یہ غلام حاضر ہے، اگر آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں رکھ دیں۔ زینب نے رخصت دعا دے کے رخصت کر دیا۔ سناٹا آگے بڑھا، تاریکی اور پھیلی، خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازوں کے درمیان سسکتے ہوئے بچوں کی لتش لتش کی آوازیں اٹھنے لگی۔ سسکیوں کے بیچ میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کی صدائیں اٹھ رہی ہیں، پہرا دیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے چاہنے والے ہلال نے دیکھا کہ آقا تنہا میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ امام کو اکیلے میدان کی طرف جاتے دیکھ کے دل بے چین ہوا، کہیں کوئی دشمن چھپ کے تکلیف نہ پہنچا دے، غزن نہ پہنچا دے۔ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ امام نے قدموں کی آہٹ سنی، آواز دی کون ہے؟ کہا میں ہلال ہوں۔ کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا آپ کو اکیلے آتے دیکھ کے دل بے چین ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آ کے غزن نہ پہنچائے۔ حسین نے کہا ہلال آئے ہو تو آؤ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہلال کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، لے کے چلے۔ کہا ہلال منزل آخرت میں، جہنم میں، جنت میں اپنا اور اپنے دوستوں کے جگہ دیکھو گے؟ کہا مولا کرم کرے تو کیوں نہیں۔ اشارہ کیا، جنت سامنے آئی، ایک ایک منظر دکھایا، یہ حبیب کی منزل ہے، یہ زہیر کی جگہ ہے، یہ مسلم کا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں منزلیں دکھا کے ہاتھ پکڑ کے اور آگے چلے۔ کہا ایک منظر آؤ اور تمہیں دکھا دے، بس 2 فقرے سن لے، ایک منظر آؤ تمہیں اور دکھا دے۔ آگے بڑھے، میدان کربلا میں جہاں کل گھمسان کا رن پڑنے والا ہے وہاں لا کے لے کے آئے۔ کہا دیکھو یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں میرے لال اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگے گی، وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں میرے لال قاسم کا زندہ جسم کو پامال کیا جائے گا،
وہ فقرائی دیکھ رہے ہو، وہاں میرے بھیا عباس کے بازو کٹیں گے، ارے وہ نشیب دیکھ رہے ہو، وہاں تمہارے حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا۔ بولتے بولتے ایک بار حسین رکے، کہا ہلال میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم کچھ بے چین دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا آپ بہتر سمجھتے ہیں مولا، ارے کربلا کے اس سناٹے میں دو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں، ایک آپ کے گفتگو کی آواز ہے اور ایک کسی بیبی کے گریے کی صدا آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ماں یا حسین کہہ کے پکار رہی ہو۔ ارے ہلال تم نے ٹھیک سن لیا، تمہاری منزلت اونچی ہو گئی، یہ کوئی اور نہیں ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے۔ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں نے لہر چھوڑ دی۔ ہاں یہ فاطمہ کربلا میں ہے، حسین ذبح ہوں گے تو ماں کی نگاہوں کے سامنے ماں کے لبوں پہ فقرے ہوں گے، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، میرے بچے راتوں میں جاگ جاگ کے تجھے پانی پلاتی تھی، ارے تجھے میری نگاہوں کے سامنے پیاسا ذبح کر ڈالا، ارے ذبح کرتے مگر پانی تو پلا دیتے، ماں کے سامنے پیاسا بچہ شہید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما، اس سے جو ثواب ہمیں حاصل ہو پروردگار اسے ہم تیرے اولیاء بالخصوص محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اس سے جو مزید اجر و ثواب حاصل ہو ان مرحومہ کی روح تک پہنچا دے جن کے اصال ثواب کی مجلس کی گئی ہے۔ پروردگارہ وہ تیری کنیز کی کنیز تھیں، معبود ان کی مغفرت فرما، انہیں حضرت زہرا کا جوار نصیب فرما، ان کو اور ہم سب کو شفیع محشر کی شفاعت پانے کے لائق بنا دے۔ بار اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ہماری کوتاہیوں سے چشم پوشی فرما لے، ہم سے واجبات چھوٹے ان کو انجام دینے کی توفیق عطا کر دے، ہماری تھوڑی سی نیکیوں کو ساری کمیوں کے باوجود قبول فرما لے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت فرما، جو پریشانیوں کا شکار ہیں انہیں سہولتیں زندگی میں عنایت فرما، جن گھروں میں رشتوں کی منتظر بیٹیاں ہیں ان کو رشتے عنایت فرما، ہماری اگلوں نسلوں کی دشمنوں سے ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، دین کے دشمن جہاں بھی سرگرم ہیں انہیں نیست و نابود فرما، یمن سعودی عرب جیسی جگہوں پر جہاں دن رات ظلم و ستم اپنے عروج پہ ہے امن و امان قائم فرما، مظلومین کی حفاظت فرما، ان کو فتح یاب فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، دین کے خدمت گزار علماء فقہا مراجع کرام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی اور مرجع تقلید جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما، عصر غیبت میں امام کے عصر غیبت کے دور میں ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دینے کے لائق بنا دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ عید کی پھر سے تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔